بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یمن کے خطے سبا کی حسین اور ذہین ملکہ سبا اور اس کی رعایا سورج کے پجاری تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام قبول کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف واپس کر دیے اور ملکہ کے خود حاضر ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک ہی لمحے میں اس کا بھاری بھرکم تخت منگوا لیا۔ وہاں ملکہ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ جس شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا، وہ اللہ کے ایک نیک بندے اور آپ کے بھانجے اور وزیر آصف بن برخیا تھے۔ وہ اسم اعظم جانتے تھے، جسے پڑھنے کی بدولت ملکہ سبا کا بھاری بھرکم شاہی تخت زمین کے نیچے چلتا ہوا لمحہ بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب ظاہر ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا، مگر آپ نے ملکہ کی آزمائش کے لیے تخت میں کچھ ظاہری تبدیلیاں کروا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود جنوں کی جماعت اب سوچ میں پڑ گئی کہ اگر آپ نے بلقیس یعنی ملکہ سبا سے شادی کر لی تو ان کی اولاد بھی کچھ ہم نسل ہونے کی وجہ سے یقیناً ہم پر زیادہ بہتر طریقے سے قابو پا کر ہمیشہ کے لیے حکومت کرتی رہے گی۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا جنات آپ کے سامنے ملکہ سبا کی برائیاں بیان کرنے لگے، جیسے کہ وہ ایک نادان اور بد تہذیب عورت ہے اور اس کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں کی طرح ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل ہی دل میں ان باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کی ٹھان لی۔ آخر کار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں قدم رکھا۔ آپ نے ملکہ اور اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ پھر ملکہ سے سب سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس اس طرح کا تخت ہے؟ چونکہ در حقیقت وہ ایک ذہین عورت تھی، اپنے تخت کو تبدیلیوں کے باوجود پہچان گئی، لیکن بولی کہ ہاں اسی طرح کا ہے۔ اس جواب سے اس کے عقل مند ہونے کا ثبوت مل گیا۔ پھر خود ہی کہہ اٹھی کہ تخت کا یہاں پہنچ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں، لیکن ہم تو آپ کے تابع فرمان بن کر ہی آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل کے صحن کا فرش شفاف شیشے کا بنوایا ہوا تھا، جو دیکھنے میں گہرے پانی کا حوض لگتا تھا۔ آپ نے ملکہ سبا کو محل کے اندر چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ نے پانی سمجھ کر صحن کو عبور کرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر کر لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شفاف شیشے کا فرش ہے۔ اسی دوران آپ نے ملکہ سبا کے پاؤں دیکھ لیے، جس سے جنوں کی کہی ہوئی دوسری بات کی بھی تردید ہو گئی۔ شفاف شیشے کی مثال سے ملکہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میں اور میری قوم سورج کو چمکتا دیکھ کر عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری نظر کا فریب اور ہماری غلطی ہے، اور ایک عظیم فرما روا کے جاہ و حشمت اور نبوت کے ساتھ ساتھ انکساری سے بھی وہ بے حد متاثر ہوئی تھی۔ وہاں کے معجزات دیکھ کر ملکہ اور اس کے ساتھ آنے والے سبھی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور شرک چھوڑ کر دنیا میں توحید کے علمبردار ہوئے۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت گزار ہو گئی اور اپنے سابقہ مذہب کی پیروکار رہنے پر پشیمانی کا اظہار کرنے لگی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور اسے واپس اس کی سلطنت میں بھیج دیا۔ آپ ہر مہینے ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے ملکہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ملکہ سبا یعنی بلقیس کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ آپ کے والد کا نام داؤد تھا تو اس بیٹے کا نام بھی آپ نے داؤد رکھا، لیکن آپ کی زندگی میں ہی وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ملکہ سبا کی یہ سیریز پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔